روح الامین اور روح القدس یہ اصل میں نام ہے، لقب ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ قَدْ نَفَثَ فِي رَوْعِي، وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ قَدْ نَفَثَ فِي رَوْعِي، اور جبرائیل امین نے ابھی ہمارے دل میں یہ بات ڈال کر کے مجھ کو یاد کرا کے گئے، یعنی وہی لے کر کے آئے۔ کیا لے کے آئے بھائی؟ وہی۔ یہ ذرا حدیث یاد رکھیے گا بطور مثال کے، ان روح الامین قد نفث فی روعی آنفا، ابھی جبرائیل امین ہمارے پاس آئے تھے اور ہمارے اوپر وحی کر کے گئے ہیں۔ قرآن نہیں تھی بلکہ وہ حدیث تھی۔ پتہ یہ چل گیا جس طرح سے قرآن وحی کے جبرائیل امین کے ذریعے آتا رہا، ایسے ہی بہت ساری حدیثیں بھی جبرائیل امین کے ذریعے بدریے وحی آتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے قرآن کی بھی اللہ حفاظت کرے گا اور قیامت تک حدیث کی بھی۔ تو آپ نے فرمایا ان روح القدس قد نفث فی روعی، روح القدس ابھی ہمارے دل میں یہ بات ڈال کر کے ہمارے اوپر یہ وحی پہنچا کر کے گئے۔ وحی کیا ہے؟ یہ یاد رکھنے کی وحی ہے کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، اللہ کے حکم سے جبرائیل امین یہ وحی لے کر کے آئے تھے کہ ان نفسا لن تموت، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا حتی تستکمل رزقہا، جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ جب تک انسان اپنا ایک ایک مکمل رزق نہ کر لے، استعمال نہ کر لے، تب تک ملک الموت اس کے پاس نہیں آ سکتے۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، تین چیزیں ہیں۔ آپ انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنا مکمل رزق لے کر کے آیا ہوا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ثم رزقکم، پھر وہی تمہیں کھلاتا بھی ہے۔ ثم یمیتکم، اور جب تم اپنا رزق کھا کے پورا کر لو گے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ یہ وہی لے کر کے آئے جبرائیل امین کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل استعمال نہ کر لے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، جتنا آدمی موت سے بھاگتا ہے اس سے زیادہ آدمی کا رزق آدمی کو ڈھونڈتا ہے۔ آدمی کو رزق ڈھونڈتا ہے، کیوں؟ بہرحال اس کو استعمال کرنا ہے، آدمی نہیں ملے گا تو استعمال کہاں کرے گا؟ اس لیے رزق چل کر کے اس کے بعد بھی آتا ہے، کتنی بھی ضرورت ہے رزق استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کا ایک وقت کا کھانا، ایک چائے کہیں رکھی ہوئی ہے تو ہزاروں درہم کا پلین کا ٹکٹ جو ہے کینسل ہو جاتا ہے اور 10 پیسے کی چائے آپ کی باقی رہ جاتی ہے۔ کتنے پروگرام انسان کے کینسل ہو جاتے ہیں۔ آپ 1000 مرتبہ کہیں صاحب آج آپ کھانا کھا کے جائیں گے، نہیں صاحب بالکل پلین چھوٹ جائے گا ٹائم اور ہم چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، قیمتی سے قیمتی ہزاروں لاکھوں کی چیزیں کینسل ہو جاتی ہیں، صرف ایک لقمہ روٹی اور ایک لقمہ کھانا اور غذا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کا اگر چھوٹ رہا ہے تو دنیا تو چھوٹ سکتی ہے لیکن رزق آپ کا کینسل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے بڑی اچھی بات، دو چیز آدمی را بزور کشد، دو چیز آدمی را دو چیز کشد آدمی را بزور، یک آبدانا یک خاک گھور۔ دو چیزیں آدمی کو بڑے پاور سے کھینچ لیتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک تو آدمی کا رزق ہے، دوسرا مرنے دفنانے والی جگہ ہے، خاک گور، قبر کی مٹی ہے مٹی، لیکن اتنا پاور اس کے اندر اللہ نے دے رکھا ہے، اگر اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں گے تو مرنے کے وقت دفنانے کے پہلے مٹی آپ کو اپنی طرف بلا لیتی۔ یہ چیز کبھی کینسل نہیں ہوتی۔
دو چیزیں کشد آدمی را بزور یکے خاک و دانا یکے آب و دانا یکے خاک گور. ایک تو آپ کا دانا پانی کھانا جو ہے یہ کتنی بھی آپ کے کا نقصان ہو، لیکن جہاں اللہ نے لکھا ہے ساری چیزیں تو کینسل ہو جاتی ہے لیکن یہ چیز کینسل نہیں ہوتی. اور دوسری چیز جو ہے قبر کی مٹی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو آپ نے ساتھ میں پہلی چیز یہ ہے بھائی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا. جب رزق جب تک آدمی استعمال نہیں کرے گا تب تک وہ مر نہیں سکتا. جب تک رزق مکمل نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کا حکم دیا جو خاص طور سے آج بیان کرنا تھا. الا اے لوگو سن لو، الا سن لو، فاتقوا اللہ. اس لیے تم لوگ اللہ تعالی سے ڈرتے رہو. حرام کھانے سے، حرام کاروبار سے، حرام طور طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. سود سے تم بچو، رشوت سے تم بچو، چوری سے تم بچو، ڈکیتی سے تم بچو، کسی کا مال غصب کرنے سے تم بچو. الا سن لو فاتقوا اللہ، تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، اپنے آپ کو بچاتے رہو. اللہ کو ناراض نہ کرو، روزی روٹی کے خاطر اللہ کو ناراض نہ کرو، بلکہ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اچھی کوشش کرو رزق حاصل کرنے کے لیے. اللہ سے ڈرو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، یہ اللہ کے رسول نے اس لیے بیان فرما دیا. کوئی آدمی یہ نہیں کہ صاحب جب بغیر رزق استعمال جب تک پورا نہیں ہوگا اور ہمارے نصیب میں لکھا ہے تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں بیٹھا رہنا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم کو محنت کرنی ہے، محنت کرو. لیکن محنت کیسے کرو؟ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجمال کرو. اس کا دو معنی اجملو، اجمال سے. اجمال کے دو معنی. ایک معنی ہوتا ہے بھائی مجمل طور پر. کیا مطلب؟ ہمارے اور آپ کے ہاں دو لفظ ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل. ایمان مجمل کس کو کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ ہر چیز کے اوپر ایمان لانا، ساری کتابوں کے اوپر، سارے نبیوں. ایمان مجمل بھائی سب لوگوں نے پڑھا ہوگا نا. لا الہ الا اللہ محمد رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ کیا ایمان ہے مجمل ہے. پھر ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. یہ 6 چیزیں ایمان کے ارکان میں سے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے ایمان مفصل، اور اس کے بالمقابل ہے ایمان مجمل. یہ اصطلاح نہیں ہے لیکن آج لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. علماء نے جو ایمان مجمل کیا مطلب، اجمالی طور پر، مختصر طور پر انسان اقرار کر لے کہ ہاں اللہ بھی برحق اور اس کے رسول بھی برحق. آگے بات نا، یہ اجمال ہے. اور تفصیل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان. یہ ہے تفصیل. تو اجملو کا مطلب ہے اجمال رکھو، یعنی کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو، کمانے کے لیے محنت کرو، جستجو کرو، لیکن اجمال ہو، یعنی اتنا ہی کرو جتنے میں تمہارا دین متاثر نہ ہو جائے. کیوں میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق لکھا ہے تمہیں اتنا ہی ملے گا. چاہے رزق کو نماز چھوڑ کر کے کماؤ یا نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لو، رزق تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا تمہارے نصیب میں لکھا ہے. کوشش کرو، اتنا ہی کوشش کرو جتنے میں تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے. واجملوا فی الطلب، رزق طلب کرو، اس کے لیے کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو، محنت کرو، مشقت کر اٹھاؤ، لیکن اتنا نہ محنت کرنے لگو اسی کے پیچھے کہ دین تو ختم ہو جائے اور صرف رزق ہی کے پیچھے پڑ جاؤ. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے